وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا، یعنی جس نے اپنے نفس کو گناہ سے آلودہ کیا، گناہ میں غرق کیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کیا، وہ ناکام ہوا۔ کذبت ثمود بتغواہا، سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، یعنی قوم سمود نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا، جو کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا جو اونٹنی معجزہ تھی۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ قوم سمود نے یہ مطالبہ کیا کہ پہاڑ شک ہو، اس میں سے اونٹنی نکلے، اور یہ اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو، نکل کر بچے کو جنم دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا۔ تو قدار بن سالف نے بڑی تلوار لی، اپنے ساتھ چند لوگوں کو ملایا اور اس اونٹنی کی پنڈلیوں پر حملہ کیا، وہ گر گئی، اسے شہید کر دیا۔ لیکن قوم سمود اس عمل سے راضی تھی۔ ان سب کی مرضی سے قدار بن سالف نے یہ کام کیا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب غلط کام کیا جائے اور لوگ اس سے راضی ہوں تو وہ بھی اس غلط کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے ناقے اور اس کی پینے کی باری سے بچو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان مت دینا، اور جب اس کے پینے کا وقت ہو تو تالاب سے پانی مت پینا، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعارض نہ کرو، وہاں پینے کی کوشش نہ کرو، لینے کی کوشش نہ کرو، تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، تو پھر ناقہ کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ پہلے اس کی کونچیں کاٹیں، اس کی پنڈلیاں کاٹیں، کیونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی۔ یہ قوم جو بڑے لمبے قد والی تھی، یہ اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچتی تھی، تو انہوں نے تلواروں سے اس کی پنڈلی کو انہوں نے کاٹا، پھر وہ اونٹنی گر گئی، اسے شہید کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ یعنی جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا اور اس اونٹنی کو شہید کر دیا، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں، جیسا بادشاہوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو انہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی پلٹ کر ان پر دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ عذاب کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو ایذا پہنچا سکیں۔ ولا يخاف عقباها، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ سورہ شمس کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔